दिल नादान नावल बाई अमन ईवा एपिसोड 25। शाइना बेगम तैयार होकर जा चुकी थी। असबा सानिया के साथ थोड़ी देर तो बैठी रही, फिर इसको स्टडी करता छोड़कर अपने कमरे में चली गई। अभी वो गनूदगी में थी जब कॉल आई। इसने ग्लासेस ना होने की वजह से नंबर नहीं देखा और कॉल अटेंड कर ली। हाय, आई एम लाइला, थोड़ा वक्त दे सकती हो? लाइला की आवाज़ पर असबा ने बंद होती आंखें खोली और जी कहा, मुझे कॉल बैक करो प्लीज़, बैलेंस नहीं। लाइला कॉल काट गई। असबा ने ग्लासेस उठाकर कॉल बैक की तो वो यहाँ वहाँ की बेमकसद बातों में मसरूफ़ असबा को उलझन में मुब्तला कर गई। असबा ने बिना पूछे बताए कॉल काट दी और मोबाइल साइलेंट करके सो गई। वहाँ हानिया अपने रूम में टहलती सफ़ीर का वेट कर रही थी। इसे कॉल करके बुला लिया था। अब बार बार शीशे में खुद को देखती वो मुतमईन नहीं हो रही थी। स्याह जीन्स पर स्टाइलिश सा तिकोन बेबी पिंक टॉप पहना था जिसमें इसके खदोखाल वाजिया हो रहे थे और सफ़ेद रंगत दमक रही थी। नेचुरल सा मेकअप किए वो बेहद हसीन लग रही थी। खिड़की खोलकर बार बार बेचैनी से झांकती, फिर मायूसी से पलट आती और फिर खिड़की पर हल्की सी दस्तक से इसका दिल ज़ोर से धड़का था। खिड़की खोली तो सफ़ीर तेज़ी से अंदर आया और हानिया को देख कर एक पल के लिए तो इसकी आंखें खुल गईं। वाव कहते करीब आया तो वो शर्मा गई। सफ़ीर, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ सानी, और मेरी भाभी में से कोई आ गया तो बहुत गलत हो जाएगा। वो इसे बुलाकर ये बातें करती इसका मूड ऑफ कर गई। कम ऑन हानी, मैं चला जाता हूँ अगर ये बातें करनी है तो। वो एटीट्यूड दिखाता खिड़की तक गया ही था कि हानी ने फुर्ती से इसका हाथ थामा और माजरत करने लगी। अपने अपने कमरे में मौजूद सानी और असबा को खबर ही नहीं हुई थी कि हानी किसी अनजान इंसान को अपने घर में बुला चुकी थी। घर में तूफान से पहले का सन्नाटा फैला हुआ था और हानिया इस नामहरम के करीब बैठी मोहब्बत भरी तारीफ़ें वसूल कर रही थी। हानी, प्लीज़ कॉफ़ी पिलाओ आज अपने हाथ की। सफ़ीर ने बातों के दरमियान अचानक फरमाइश की तो हानिया मुस्कुरा कर उठी। आज मेरे हाथ की कॉफ़ी पीकर तुम मेरी कॉफ़ी के ग़ुलाम हो जाओगे। वह अदा से उठलाती रूम से निकली और चंद सेकंड बाद सफ़ीर भी इसके कमरे से निकल गया। असबा सोने की कोशिश कर रही थी जब बैरूनी कमरे का डोर ओपन होने पर स्लीपिंग रूम में हल्की सी बेल बजी। वह चौंक कर उठी। इस वक्त कौन आ सकता है? दाराम तो आज ही दुबई गया था। वो सानिया का सोचकर बिस्तर से उठती, गिलासेस आंखों पर लगाती स्लाइड ओपन करके बाहर आई। कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली थी। सानी, क्या तुम हो? असबा ने आहिस्ती से पुकारा मगर कोई जवाब न मिला। वो घबराने लगी। अंधेरा और तन्हाई। अब तक के देखे हर बार एनिमी सीन्स इसकी आंखों में घूमते इसका हलक खुश कर गए थे। हाय स्नो वाइट, अनजान मर्दाना आवाज़ पर असबा अपनी जगह साख्त हो गई। एक बिल्कुल अनजान लड़का इसके कमरे में मौजूद था और इसकी चमकती आंखें असबा के खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे और ग्लासेस के पीछे बारबी जैसी गुलाबी आंखों पर जमी थी। वो कदम कदम इसके करीब आया। लाइला ने बिल्कुल गलत बताया तुम्हारे बारे में। इसने कहा तुम यंग और प्रिटी हो। ये लफ्ज़ तो बहुत कम है। यू आर डैम गॉर्जियस। स्नो वाइट वो मखमूर निगाहों से असबा को बगौर जायज़ा लेने लगा। जाने वो कैसी लड़कियां होती हैं जो खौफ में या घबराहट में मदद के लिए चीखती हैं। असबा तो हमेशा खौफ में ना हरकत कर सकती थी ना बोल पाती थी। अब भी वो पत्थर बनी फटी फटी आंखों से इस लड़के को देखती बुरी तरह कांपने लगी। जब धड़ाम से दरवाज़ा खुला और लाइट्स ऑन हुई, असबा की पथराई हुई निगाहों का जाविया बदल कर दरवाजे की तरफ देखा। पुप्पो, वो भराई आंखों से इन्हें सरगोशी जैसी आवाज़ में पुकार रही थी। सफ़ीर के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट उभरी। असबा को लगा पुप्पो बचा लेंगे इसे। वो गलत थी और सफ़ीर जानता था। असबा, कौन है ये लड़का और इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इसी वक्त शाइना बेगम की धाड़ गूंजी और असबा का लरसता जिसम इनकी नफरत भरी आवाज़ पर सुन होने लगा। अज़ीज़ चाचू ने अजवा की फरमाइश पर न्यूज़ सिम ला दी। इसने मोबाइल में ऑन करते ही पहला शरारत भरा मैसेज असबा को भेजा। हाय डार्लिंग, वांट टू सी यू। शोखी से लिखकर वो हंसी। अभी असबा की कॉल आएगी और वो रोते हुए अनजान नंबर की कहानी बताएगी। अजवा को सोचकर ही मज़ा आया। आज हस्बैंड जी को भी चेक करते हैं। वो कुछ सोचकर रिमाब को मैसेज करने लगी। हाय रिमाब, लॉन्ग टाइम नो सी। इसे मैसेज करके वो सोफ़े पर नीम दराज हुई। कौन? थोड़ी देर बाद मैसेज मिला तो वो शरारत से मुस्कुराती टाइप करने लगी। कमान, इतना टाइम भी नहीं गुजरा हमें मिले कि तुम ये पूछने लगो। कुछ माह पहले ही तो मिले हैं। अजवा ने अंधेरे में तीर छोड़ा। ओह रिमशा, कहाँ गुम हो गई थी यार? रिमाब के मैसेज ने इसकी सारी शोखी ख़त्म की। वो सीधी होकर बैठी। मिस्ड मी, अजवा ने गुस्से से लिखा। ऑफ कोर्स हनी, तुम जिस शादी की वजह से नाराज़ होकर गई थी वो मैंने ख़त्म कर दी है मगर तुम नहीं मिली। कुछ सेकंड बाद जो मैसेज मिला, अजवा का दिमाग हिला गया। शरारत से शुरू हुई चैट इतनी सीरियस बात में बदल जाएगी, अजवा ने सोचा भी नहीं था। वो कितनी देर मैसेज बार बार पढ़ती रही मगर अल्फाज नहीं बदले। बुला लेते मुझे, इसने कांपते हाथों से लिखा। जवाब चंद सेकंड बाद मिल गया।
بلایا تھا اب بھی بلاتا ہوں، تم پکار ہی نہیں سنتی۔ ریماب کا میسج پڑھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ میرا پرانا نمبر کھو گیا، اس لیے اب وہاں کال یا میسج مت کرنا۔ اجوا نے چال چلتے اسے رمشا نامہ لڑکی سے دور رکھنا چاہا۔ اوکے، اب مجھ سے کانٹیکٹ ختم مت کرنا۔ پیشنٹ کی فائل ریڈ کرتے ریماب کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا اور جونیئر ڈاکٹرز اس کے سرخ چہرے پر پریشان ہوئے، یعنی پیشنٹ کا پرابلم ان کی سوچ سے بڑا تھا، اتنا کہ ریماب شاید دکھ کی وجہ سے سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا اور فائل میں موبائل رکھے ریماب کا جی چاہا زور زور سے ہنسے۔ اس نے سم لے کر بابا کو دی تھی کہ اجوا کو دے دیں اور وہ اسی کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی۔ تو کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ اجوا کا میسج اسکرین پر جگمگایا۔ ڈاکٹر ریماب، ہمیں پیشنٹ کا آپریٹ کرنا پڑے گا جلد از جلد۔ ایک ڈاکٹر کی بات پر وہ چونکا اور جواب دیے بنا موبائل ایک سائڈ پر رکھ کر سیدھا ہوا۔ پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول کریں پہلے، یہ نارمل نہیں ہے اور بی پی بھی نارمل رینج میں نہیں۔ اس کی فیملی کو سمجھائیں کہ وہ ذرا نارمل بیہیو کریں اس کے سامنے۔ یہ جب فیملی اور اوور سائڈنس شو کرتی ہے تو پیشنٹ مینٹلی ڈس ایبل ہونے لگتا ہے، وہ ڈپریس ہونے لگتا ہے۔ اشور ہم دیٹ ہی از ناٹ ان دیٹ بیڈ، وی کینٹ پروسیڈ سرجری انٹل ہیز ول پاور از اسٹرانگ۔ ریماب سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا اور وہاں اجوا اپنی بات کا جواب جاننے کے لیے بے چین سی موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ وہ کیوں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ خوش ہے؟ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کیا اس دن آئینہ اور دوست کے سامنے وہ ڈرامہ کر رہا تھا؟ اجوا اپنے ہی پرینک میں پھنسی دماغ الجھا بیٹھی۔ ریماب بھی گم ہو چکا تھا۔ پھپھو میں نہیں جانتی، اجوا نے خشک ہوتے لب تر کرتے مشکل سے لفظ ادا کیے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ تم بھی اپنی ماں کی طرح نکلی نا؟ شائنہ بیگم پوری شدت سے چیخ کر اسے ساکن کر گئیں۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ وہ سفیر کی طرف مڑ کر اس کا گریبان پکڑ کر پھنکاری۔ میں اجوا کے بلانے پر آیا ہوں میم۔ اس نے کہا کہ اس کا ہسبینڈ دبئی گیا ہوا ہے اور آج رات ہم۔ سفیر جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ کر اجوا کو دیکھنے لگا جو اس کی بات پر زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ شور کی آواز پر کمرے کے دروازے تک آئی ہانی۔ ثانی بھی دم بخود تھی۔ ثانی نے بے یقینی سے اجوا کا معصوم چہرہ دیکھا جبکہ ہانی کی نظریں سفیر پر جمی تھیں۔ وہ اجوا کے روم میں کیسے اور کیوں آیا؟ کیا واقعی اجوا نے بلایا؟ ایسا نہیں، یہ جھوٹ۔ اجوا کی آنسوں بھری آنکھوں نے منظر دھندلایا۔ بے یقینی سے دیکھتی پھپھو، ہانی اور ثانی اس سے بولنا مشکل ترین ہو رہا تھا۔ اسے لگا آج وہ گونگی ہو گئی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کا موبائل چیک کر لیں۔ سفیر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ چیک کرواؤ مجھے۔ اگر اس لڑکے کی بات جھوٹ ہوئی تو میں ابھی اور اسی وقت اسے پولیس کے حوالے کروں گی۔ دو موبائل۔ شائنہ پھپھو نے سرد لہجے میں اجوا کو مخاطب کیا تو وہ پولیس کی بات پر بھاگ کر گئی اور موبائل لا کر پھپھو کے حوالے کیا۔ انہوں نے کال لاگ چیک کیا، جان نمبر سے کال ریسیو ہوئی تھی اور ڈائل بھی۔ انہوں نے اسی نمبر پر کال ملائی تو سفیر کی پاکٹ میں موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ ہانیہ شاکڈ سی آگے بڑھی۔ سفیر موبائل کی اسکرین شائنہ بیگم کے سامنے کر کے کھڑا تھا جہاں اجوا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اجوا کا دل خوف سے رکھا۔ لاسٹ کال تو لائلہ نے کی تھی تو سفیر کا سیل کیوں رنگ ہوا؟ اس کا دماغ معاف ہوا۔ شائنہ بیگم نے میسیجز چیک کیے، ایک اور نمبر سے آیا۔ میسج پڑھ کر انہوں نے غصے سے موبائل صوفے پر پھینک کر اجوا کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کب سے چل رہا ہے؟ بد کردار لڑکی، تم ماں بیٹی کو میرے ہی بھائی بیٹا ملے تھے پاگل بنانے کے لیے۔ ان کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اجوا کی سماعتوں میں گھستے اسے بہرا کر گئے۔ ثانیہ تعصب اور کراہیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کو بھی اس پر غصہ آیا جو جانے کب سے سفیر پر نظریں رکھی ہوئی تھی اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ سفیر اس کے بلانے پر اس کے کمرے میں آ گیا، یعنی وہ بھی ہانی سے سنسیئر نہیں تھا۔ اس پر صحیح حقیقت غلط وقت پر کھلی تھی۔ شائنہ بیگم کا گونگی بہری بنی اجوا پر ہاتھ اٹھا۔ دارام کی اچانک پکار پر فضا میں رک گیا تھا۔ ماما پلیز، وہ انہیں ٹوک کر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سفیر کو لگا اس کا آج ہی کام آسان ہو جائے گا۔ وہ انسان اگر اسی وقت بھی اجوا کو چھوڑ دے تو وہ اپنا لے گا۔ اس اجوا اس حد تک پسند آئی تھی کہ یہ بھی بھلا دیا کہ وہ میرڈ ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، مرد چاہے بد کردار ہو، اسے عورت سات پردوں میں چھپی ہی پسند آتی ہے۔ سفیر کو بھی اپنے جسم کی نمائش کرواتی حسن و ادا سے مالا مال ہانیہ کی نسبت سادہ اور معصوم سی اجوا اچھی لگی تھی۔ دارام کے نیلے پانیوں جیسی آنکھوں میں خون رنگ ڈورے دیکھ کر اجوا کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ آؤ دارام، دیکھو یہ ہمارے پیچھے کیا کر رہی تھی۔ میں پارٹی میں تھی جب مجھے گارڈ نے کال کی کہ اس نے گھر میں کسی کو گھستے دیکھا ہے۔ گارڈ نے اپنی طرف سے سارا چیک کیا مگر یہ لڑکا اجوا کے روم میں چھپا تھا، اسے نظر نہیں آیا اور مجھے اسی لڑکی پر شک تھا۔ ہمارے گھر میں پہلے کبھی کوئی نہیں آیا، اس کے آنے کے بعد یہ ہوا اور میرا شک صحیح تھا۔ اگر آج میں گارڈ کی کال پر جلدی نہ آتی اور اجوا کے روم میں سنجان کو نہ دیکھتی تو جانے کب تک یہ تمہیں پاگل بنائے رکھتی۔ اور یہ لو موبائل چیک کر لو، اجوا نے ہی کال کر کے اس لڑکے کو بلوایا ہے، بلکہ کسی اور کا بھی میسج ہے جو اسے دیکھنے کو بےتاب ہے۔ شائنہ بیگم نے غصہ اور نفرت سے ملے جلے لہجے میں اس کا موبائل اٹھا کر دارام کو دیا۔
جو ازبا کا چہرہ تک رہا تھا۔ لٹھے کی طرح سفید پڑتا چہرہ، خشک سفید ہونٹ، آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور گالوں پر آنسوؤں کی چمکتی نمی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولیں اور موبائل کو ان لاک کرنے لگا۔ ازبا کو لگا آج بھی قیامت کا دن ہے، وہ مر کیوں نہیں رہی؟ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی۔ اس نے جان توڑ کوشش کی کچھ بول سکے، انہیں یقین دلائی اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب کچھ بھی نہ کیا ہو مگر پھر بھی کردار کی گواہی دینی پڑ جائے۔ اسے آج پتہ چل رہا تھا، اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ جانتی ہو کنزا، بیٹیاں ماں کے نصیب میں حصہ دار ہوتی ہیں، جیسا تمہارے ساتھ ہوا۔ کوشش کرنا تمہاری بیٹی اس سب سے نہ گزرے۔ کنزا بھیگتی آنکھوں سے اپنی ماں کی بات سن رہی تھی۔ میں قصوروار تھی، وہ معصوم ہے، مجھے بس میرے کیے کی سزا ملی۔ اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا کہ سزا جھیلے۔ وہ میرے لیے ذلت نہیں ہے اماں، وہ تو اجر جیسی ہے، وہ رحمت ہے۔ کنزا کے الفاظ اسے اجنبی لگ رہے تھے۔ اس نے پہلے کبھی ازبا کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ وہ رحمت ہے، وہ اجر ہے، مگر تم اس کے لیے بھی سزا بن جاؤ گی، وہ تمہارا کیا بھگتے گی۔ اللہ سے توبہ کرتی رہنا۔ اس کی ماں اپنے الفاظ سے اسے ساکت کرتی غائب ہونے لگی۔ وہ تڑپ کر انہیں پکارنے لگی۔ ان کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھی، پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ در حقیقت یہ ایک ماں کی چھٹی حس کا اشارہ تھا۔ وہ ازبا کے لیے بے چین ہونے لگی، اٹھ کر وضو کیا اور سجدے میں گر کر رونے لگی۔ اللہ ازبا کو میرے کیے کی سزا مت دینا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز پر اسجد صاحب اٹھے تو جائے نماز پر زرد رنگت لیے بے حال سی کنزا اپنے بازو دباتی درد سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔